خدا نہ جسم کا محتاج ہے، نہ ہاتھوں کا محتاج ہے، نہ اعضاء و جوارح کا محتاج ہے، نہ خدا کا کوئی شریک ہے، نہ خدا کی کوئی مثل ہے، نہ خدا کی کوئی نظیر ہے، نہ خدا کے اندر حلول ہے، نہ وہ محل حوادث ہے، یہ خدا کی صفات ہیں۔ توجہ ہے، بغیر دلیل کے ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ جس طرح ایک معصوم نے ارشاد فرمایا، ایک ضعیفہ جنگل میں چرخہ کاٹ رہی ہے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا اس سے پوچھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس سے پوچھتے ہیں خدا کی دلیل کیا ہے۔ اس نے ایک دفعہ چرخہ چلایا، پھر روک دیا، پھر چرخہ چلایا، پھر روک دیا، پھر چلایا، پھر روک دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا، اتنا بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا؟ کوئی ہے اس کا مدبر؟ ہم اگر صحرا میں سفر کریں، اونٹ کے پاؤں کا نشان نظر آئے تو ہم کہیں گے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، بکری کے قدم کے نشان نظر آئیں کہیں گے یہاں سے بکری گزری ہے، اس لیے کہ ایک چیز ثابت کر رہی ہے کہ دوسری چیز کا وجود ہے۔ دیوار کے باہر سے آواز سنی، اگر انسان کیا ہے تو کہیں گے انسان ہے، اگر حیوان کیا ہے تو کہیں گے حیوان ہے، آگ نہیں دیکھی دھواں دیکھا ہے۔ توجہ ہے، دھواں اس چیز پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، تو پتہ چلا کائنات کی ہر چیز، کہ دن و رات کا تبدیل ہونا اور انسان کی خلقت، موت، حیات، یہ پوری دنیا، پوری کائنات بتا رہی ہے کوئی اس کا بنانے والا ہے، جو اس کے بنانے والا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ کائنات کی ہر چیز اس چیز کی تائید کر رہی ہے کہ کوئی منعم ہے۔ مولا امیر المؤمنین یعصب الدین کل ایمان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے پاس خدا کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایک سمندر میں تو ایک کشتی میں سوار ہو جائے اور کشتی ٹوٹ جائے، ایک حصے پہ تو سوار ہو جائے اور تو کیا محسوس کرے گا؟ تو کہے گا کہ کوئی ہے جو مجھے بچائے۔ توجہ ہے، اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی التجا کروں گا کہ کوئی ہے جو مجھے بچائے۔ مولا فرماتے ہیں اس مشکل حالت میں جو تجھے بچائے گا وہی خدا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ کی خدمت میں ایک منکر خدا آیا، زندیق آیا، کہتا ہے کہ آپ کے پاس خدا کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ سچے امام، معصوم امام فرماتے ہیں ذرا تو اتنا بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ شاکر تھا۔ فوراً خاموش ہو گیا۔ اگر کہتا کہ میرا نام عبداللہ ہے تو امام پوچھ لیتے کہ وہ اللہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے؟ خاموش ہو گیا، واپس چلا گیا۔ دوستوں کو کہا کہ میں نے یہ دلیل طلب کی خدا کے بارے میں تو مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ چلے جاؤ، شرط لگاؤ کہ آپ سے نام نہ پوچھیں۔
دوبارہ آیا، یہی کہتا ہے کہ مجھ سے نام نہ پوچھیں، خدا کے بارے میں کوئی دلیل پیش کریں۔ ایک چھوٹا بچہ انڈا لے کر وہاں سے گزرا، مولا نے انڈا لے لیا، فرمایا اے شخص ذرا اتنا بتا، اس کے اوپر سخت چھلکا ہے، اس کے درمیان دو سمندر بہ رہے ہیں، ایک زرد ہے ایک سفید رنگ کا ہے، زردی سفیدی میں نہیں ملتی اور سفیدی زردی میں نہیں ملتی، اوپر جو ہے سخت چھلکا ہے، باہر سے اندر داخل کوئی ہو نہیں سکتا، کچھ عرصے تک یہ پڑا رہتا ہے، اس سے رنگ برنگا مختلف رنگ کا چوزا نکلتا ہے، ذرا اتنا بتا باہر سے اندر گیا کوئی نہیں، اور زردی سفیدی میں نہیں ملی، سفیدی زردی میں نہیں ملی، یہ مختلف رنگ کا چوزا کس نے پیدا کیا؟ وہی خدا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہی نظریہ ہے کیا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، جس طرح ہماری آنکھیں ہیں اسی طرح اللہ کی آنکھیں ہیں، جس طرح ہمارے کان ہیں اسی طرح اللہ کے کان ہیں، جس طرح ہم چلتے ہیں اسی طرح اللہ چلتا ہے۔ نا، قرآن کی واضح آیت ہے لیس کمثلہ شیء، خدا کی پوری کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے ساتھ خدا کو مثال دی جائے۔ قرآن کی واضح آیت فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ خدا کان نہیں رکھتا، خدا جسم نہیں رکھتا، جسم جسمانیت سے وہ پاک ہے، تو پھر یہ حدیث کہاں جائے گی؟ سچی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مولا کائنات کے بارے میں عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، اذن اللہ۔ توجہ، یہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ علی کے ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کے کان اللہ کے کان، علی کی جان نفس اللہ کا نفس۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ حلال کی طرف اٹھتے ہیں، حرام کی طرف بھی اٹھتے ہیں، ہماری آنکھ حلال چیز کی طرف دیکھتی ہے، حرام چیز کی طرف دیکھتی ہے، ہمارے کان غلط بات بھی سنتے ہیں، صحیح بات بھی سنتے ہیں، لیکن مولا کائنات کی ہستی ایسی ہیں، علی کا ہاتھ اللہ کی رضا کے بغیر استعمال نہیں ہوتا، علی کا ہاتھ وہاں اٹھتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے، علی کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جسے خدا پسند کرتا ہے، علی کے کان وہ سنتے ہیں جو خدا پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ اے میرا حبیب کہہ دو علی کے ہاتھ میرا ہاتھ ہے، علی کے کان میرے کان ہیں، علی کی زبان میری زبان ہے، علی نفس اللہ بھی ہے، علی جنب اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے، علیت اللہ بھی ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں اس ملک کا مالک میں ہوں۔ کہنے لگا ہوائیں میں چلاتا ہوں، روزی میں دیتا ہوں، میں بڑا رب ہوں۔ جی، کسی نے انگور پیش کیے، کہا کہ تو کہتا ہے میں رب ہوں، اس کے جواہرات بنا دے، اگر تو رب ہے تو انگوروں کے جواہرات بنا دے۔ یہ کہتا ہے تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے۔ فرعون نے کہا کہ مجھے کمرے میں جانے دیں، اس نے کہا کہ چلے جاؤ۔ کمرے میں چلا گیا، کچھ اوپر پڑھا، انگور انگور رہے، توجہ ہے، تو بلایا اپنے استاد کو، آ میری مدد کر، آواز دی۔ آپ جانتے ہیں فرعون کا استاد کون ہے؟ شیطان بزرگ۔ آواز دیتا ہے آ میری مدد کر، میں نے تیری وجہ سے ربوبیت کا دعویٰ کیا، مجھ سے انگور جواہرات نہیں بنتے،
تو آیا دروازے پہ استاد دق و لباب کرتا ہے تو اندر سے شاگرد آواز دیتا ہے کہ من علی الباب، اور دروازے پہ کون ہے؟ تو یہ استاد کہتا ہے اخوک ابلیس، میں تیرا بھائی ابلیس ہوں۔ وہ کہتا ہے ادخل ایھا الملعون، شاگرد کہتا ہے استاد کو ادخل ایھا الملعون، اے ملعون ذرا اندر آ جا۔ آگے استاد کہتا ہے یدخل ملعون علی ملعون، اور فقط میں لعنتی نہیں ہوں، جس کے پاس آ رہا ہوں وہ بھی لعنتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جواہرات، یہ انگور جواہرات نہیں بنتے۔ وہ کہتا ہے بے وقوف کم عقل، میں تیرا استاد ہوں، آج تک ربوبیت کا دعویٰ میں نے بھی نہیں کیا۔ توجہ ہے، جیسے استاد ویسے شاگرد۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری توحید کا ایک معیار ہے، وہ معیار ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم رسول کو رسول مانتے ہیں، سید الانبیاء کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، کیونکہ قرآن کی نص موجود ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہمارے نبی علت غائب ممکنات ہیں، ہمارے نبی کو 40 سال بعد نبوت نہیں ملی، بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ توحید کا بھی معیار، رسالت کا بھی معیار۔ رسالت کا معیار کیا ہے؟ کہ اس وقت میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، اے علی خوشخبری مبارک، اللہ نے ہمارے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے 40,000 سال پہلے خلق کیا۔ توجہ سے سننا، 40,000 سال پہلے حضرت آدم کا جسم نہیں تھا، ہمارے نور کو پیدا کیا۔ تو جناب ابن عباس موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ بیٹے ہیں، آدم باپ ہیں، آپ آدم سے بڑے ہو گئے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ آدم سے بڑے ہو جائیں؟ اکان الابن قبل الاب، کیا بیٹا باپ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ آپ بیٹے، آدم باپ، آپ آدم سے کس طرح بڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے اس وقت یہی ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی مٹی کے درمیان تھے۔ یہی ارشاد فرمایا۔ سورہ صافات جا کر پڑھیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، کہ ہم، میں نہیں، توجہ، میں نہیں، ہم بلندیوں پہ صفیں بنائے اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ کائنات کا وجود نہیں ہے، نہ زمین، نہ سورج، نہ ستارے، کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ صافات میں اِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم بلندیوں پہ صفیں بنائے اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ تو یہ قاعدہ کہاں جائے گا؟ 40 سال بعد آپریشن ہوا۔ توجہ ہے، ادھر اللہ کے نبی، قرآن کی واضح آیت ہے سورہ صافات کی، کائنات کا وجود نہیں ہے، ہم بلندیوں پہ صفیں بنائے اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ پھر اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہمارے صدقے، اہل بیت کے صدقے پوری کائنات کو خلق کیا، سورج ستارے سب کچھ خلق کیا۔ تو پھر ملائکہ کو خلق کیا۔ اللہ نے ارشاد
فرمایا یہی کہ کچھ ہستیاں تھیں، معصوم فرماتے ہیں سبحنا و سبحت الملائکہ، ہم نے کہا سبحان اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا سبحان اللہ، وحللنا وحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا لا الہ الا اللہ، وکبرنا وکبرت الملائکہ، ہم نے کہا اللہ اکبر، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا اللہ اکبر۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں جو معلم الملائکہ ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ۔ کائنات کا وجود نہیں ہے، یہ ہستیاں معلم الملائکہ، اصلا پاکیزہ پیشانوں میں یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ نہ نبی کا والد کافر ہو سکتا ہے، نہ ماں کافرہ ہو سکتی ہے، اس لیے پاکیزہ نور ہے، پاک ہستیوں کا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ ہم نے حضرت آدم کے جسم کو بنا دیا، روح کو داخل کر دیا، ملائکہ کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ روشن ہوتی ہے، مٹی پست ہوتی ہے، کہتا ہے میں آدم سے افضل ہوں۔ قیاس کیا، اسے پتہ یہ نہیں تھا۔ پہلے پارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ میرے ملائکہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ سے سننا، زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے کہا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، جو فساد پھیلائے گا۔ توجہ ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آواز قدرت ہے، اے میرے ملائکہ تمہیں پتہ نہیں ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پتہ چلا خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ تو توجہ سے سننا، جس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار کیا قیامت تک لانتی۔ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، روح کو داخل کر دیا، ایک سجدے کا انکار کیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں مقدس نور ہے۔ میں نے وعدہ کیا یا تو قرآن سے پڑھنا ہے یا نہج البلاغہ یا مولا کے کلام سے پڑھنا ہے۔ توجہ سے سننا، اور میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی والد اور والدہ بلکہ پاکیزہ انوار اس مقدس پیشانی میں جاتے ہیں جو سجدہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ توجہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے حضرت محمد وآل محمد کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ آخر میں یہ نور جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس سے اللہ کے نبی رحمت کلی یا ایھا المزمل کو مصداق، یا ایھا المدثر کو مصداق، یاسین کے مصداق، طٰہٰ کے مصداق، جسے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، ایسی مقدس پیغمبر کی آمد ہوئی۔ جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا اس سے یاسف الدین کل ایمان امیر کائنات قسیم النار والجنہ کی آمد ہوئی۔
تو پتہ چلا رسالت، ہم رسول کہ کچھ ہمارے پاس علامات ہیں، صفتیں ہیں، ہر آدمی رسول نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ توحید بھی ہم اسے تسلیم کرتے ہیں جس میں ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ عقیدہ رسالت میں بھی دلیل ہے، کیسے نبی ہیں جو زمین پہ چلیں خدا ان کی چلنے کی قسمیں اٹھائے، کبھی فرمائے والعصر مجھے اس پیغمبر کی قسم جس حبیب کی خدا قسمیں اٹھائے، اس حبیب کی شان کیا ہوگی جسے اللہ فرما دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اے گناہگار لوگو جتنا گناہ ہے تم سب چلے جاؤ میرے حبیب کی دربار میں، اگر مجھ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اگر میرا حبیب معاف کر دے گا میں اللہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اگر کھجوروں کی طرف اشارہ کریں، خشک کھجور کو تازہ کھجوریں بھی لگ جائیں، چاند کی طرف اشارہ کریں 2 ٹکڑے ہو جائے، سنگریزوں کی طرف اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو عزیزان گرامی، میرا دل چاہتا ہے وہ واقعہ نقل کروں قبلہ مفتی جعفر صاحب نے سیرت امیر المومنین میں کیا۔ 12 سال کی ایج ہے ہمارے نبی کی۔ جناب ابو طالب نے پوچھ لیا بیٹا میں شام جا رہا ہوں، میرے ساتھ جانا ہے؟ تجارت کرنے کے لیے قافلہ جا رہا تھا، جس طرح ویسے پوچھ لیا۔ خوف بڑا تھا کیونکہ جناب عبد المطلب نے وصیت کی ہے۔ جناب ابو طالب کو پتہ ہے دشمنوں کا خطرہ ہے، سب سے زیادہ دشمن شام میں تھے، لیکن اللہ کے نبی کی ایج کتنا ہے؟ 12 سال، اور فوراً کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے۔ اب اگر انکار کریں تو رسول کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے، لے کر جائیں خطرہ ہے۔ قبلہ مفتی جعفر صاحب نے سیرت امیر المومنین میں نقل کیا، لے کر گئے۔ جب خرید و فروخت کی سامان تیار ہو گیا، ایک پادری عیسائی نے کہا اس قافلے والوں کو بلاؤ۔ سارے آ گئے۔ جناب ابو طالب کے دل میں خوف پیدا ہوا اور فرمایا 12 سال کی ایج ہے، فرمایا بیٹا تم یہاں سامان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم جاتے ہیں۔ جب اس نے کہا لین بناؤ، ایک ایک آئے، غور سے دیکھا، آخر میں جناب ابو طالب آئے اور کہا جناب ابو طالب سے ایک آدمی آپ میں نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں وہ بچہ ہے، وہ سامان کے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا اسے بھی بلاؤ، 12 سال کی ایج ہے۔ جب آیا ہے تو اس پادری عیسائی نے بڑا غور بغور دیکھا اور پشت سے اوپر کپڑا اٹھایا، یہاں دیکھا مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ فوراً پوچھتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے؟ جناب ابو طالب بڑھ کر گئے کہ میں اس کا باپ ہوں، اور اس نے کہا کہ نہیں آپ باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا جناب عبداللہ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، میں اس کے میرے پاس رہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں باپ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ جناب ابو طالب نے ایک سوال کر لیا، تجھے کیسے پتا چلا یہ آخری پیغمبر ہے؟ وہ پادری کہتا ہے میں نے سابقہ کتب میں پڑھا تھا وہ یتیم ہوگا، پشت پہ مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، اور کہتا ہے ایک میں نے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس وقت آپ کا قافلہ آ رہا تھا نا میں پہاڑ پہ موجود تھا، دیکھ رہا تھا جہاں سے بچہ جس طرف رخ کرتا ہے ایک اوپر بادل ہے سایہ کر کے جا رہا ہے۔ بادل سایہ کر کے جا رہا ہے۔ دوسرا میں نے دیکھا جہاں جاتا ہے آگے درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ 4000 معجزات ہمارے نبی کے نقل کیے،
یہ دلیل ہے، معجزہ رسول کی رسالت کی دلیل، امام کی امامت کی دلیل ہے۔ اس لیے مسیلمہ کذاب نے کہا میں بھی آپ کا رسول ہوں۔ لوگوں نے کہا تو کس طرح رسول ہو سکتا ہے، جھوٹا دعوے دار نبوت، ہمارے نبی کے معجزات تھے۔ وہ کہتا ہے میں بھی معجزات دکھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ کسی نے کہا ہمارے نبی کا ایک معجزہ یہ تھا، کڑوے کنویں میں اپنی پاکیزہ لاب ڈالتے تھے، پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ یہ واقعہ موجود ہے۔ بڑی کوشش کی گئی اس علاقے میں کوئی کڑوا کنواں مل جائے، لیکن وہاں کڑوا کنواں نہیں تھے، سارے کنویں میٹھے تھے۔ کسی نے عقل مند نے مشورہ دیا یا میٹھے کنویں پہ لے جاؤ۔ میٹھے کنویں پہ لے جایا گیا۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا دعوے دار نبوت، اس نے اپنی نجس لاب میٹھے کنویں میں ڈالی، میٹھا پانی کڑوا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو الٹ ہو گیا، یہ کہتا کوئی اور۔ کسی نے کہا کہ ہمارے نبی مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ اپنی پاکیزہ ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی واپس آ جاتی تھی۔ یہ کہتا یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کوشش کی کہ کوئی مادرزاد اندھا مل جائے، لیکن مادرزاد اندھا نہ ملا، ایک کانا مل گیا۔ اور اس مسیلمہ کذاب جھوٹا دعوے دار نبوت، اس نے اپنا نجس ہاتھ صحیح آنکھ پہ پھیرا، جو صحیح آنکھ تھی وہ بھی خراب ہو گئی۔ تو پتہ چلا ان نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے، وہ صاحب معجزہ ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ ہم بغیر دلیل کے نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ امامت کو مانتے ہیں۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی کچھ کیا ہیں معجزات ہوتے ہیں، ہم دلیل رکھتے ہیں۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی واضح آیت ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اے اللہ میرا سینہ میرے لیے وسیع کر دے، میرے کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، میری کمر کے اوپر جو بوجھ ہے اسے ہلکا کر دے، توجہ ہے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ 4 خلیفوں کا تذکرہ، حضرت آدم کا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یہی جب حضرت موسیٰ نے دعا مانگی ہے کہ میری زبان کی گرہ میرے لیے آسان کر دے، میرے کام میرے لیے آسان کر دے، میرے زبان کی گرہ میرے لیے کھول دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، تو پیغمبر اکرم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری کمر کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہلکا کر دے۔ توجہ سے سننا، اللہ نے ایک پورا سورہ نازل فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب۔ اے میرا حبیب، کیا میں نے تیرا سینہ تیرے لیے وسیع نہیں کر دیا؟ تیری کمر کے اوپر جو بوجھ تھا وہ ہلکا نہیں کر دیا؟ صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کمر کے اوپر جو بوجھ تھا وہ ہلکا نہیں کر دیا؟ کیا میں نے تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ اعلان کر دو، توجہ ہے، جب تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ تو اعلان کر دو۔ وہی مقام خم غدیر پہ جب یہ حکم آیا، اللہ کے نبی نے تمام حاجیوں کو بلا کر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے نزدیک میرا کیا مقام ہے؟ کسی نے کہا آپ صادق، کسی نے کہا خدا نے تمہارے صدقے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی میرے قریب آؤ، مولا کائنات قریب آئے، دایاں بازو پکڑ کے بلند کر کے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔
عزیزان گرامی، میں کوشش ہوگی اسی حصے کو میں آنے والی مجلس میں مکمل کروں۔ تو یہی فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ کسی نے کہا بخن 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 لقا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے لال، مبارک مبارک، آج کے بعد تم تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے مولا ہو۔ جس وقت اس نے کہا بخن بخن تو اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھوں کو بلند کیا، ارشاد فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے اللہ تو اس کے ساتھ دوستی رکھ جو علی کا دوست ہے، تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ جو علی کا دشمن ہے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ اللہ نے یہی تحفہ بھیج دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنے دین کو کامل کر دیا ہے، آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو کامل کر دیا۔ آخری آیت پڑھ رہا ہوں، آج کے دن میں دین پہ راضی ہو گیا ہوں۔ پتہ چلا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے ارشاد فرمایا آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو میں یوں کیوں نہ کہوں، اگر ولائے علی دل میں نہیں ہے، اے میرا دوست تیرا دین ناقص۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے، دین ناقص۔ اور بڑی نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے، نعمت ناقص۔ خدا اس دین پہ راضی نہیں ہے جس میں علی نہیں ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، جس پہ علی ناراض اس پہ اللہ ناراض۔ توجہ، جس پہ تم لاکھ راضی اللہ بناتے رہو، جس پہ مولا علی راضی نہیں ہے اس پہ اللہ راضی نہیں ہے، نہ حبیب خدا راضی ہیں، نہ تم لاکھ راضی اللہ بناتے رہو، جس پہ بطول راضی نہیں اس پہ اللہ راضی نہیں۔ بس حاضری ہو گئی، شہادت کے دن ہیں۔ میں آج ایک میرے استاد تھے قبلہ الشیخ الجامع علامہ اختر عباس نجفی، پاکستان میں بہت بڑے عزادار اور مجتہد قسم کے تھے۔ 20 سال مولا کی نگری میں پڑھ کر آئے، نجف میں۔ شب عاشور انہوں نے وفات پائی، اور بہت بڑے محتاط مجتہد تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چند چیزوں نے کربلا کو زندہ کیا، جس میں باب الحوائج علی اصغر ہیں، معرفت امام رکھتے ہیں، 6 ماہ کے بچے ہیں نا۔ اور کہہ رہے تھے جب بھی کسی سید نے رسول کی بیٹی کو خواب میں دیکھا ہے نا، جس نے بھی دیکھا، ایک حالت ہے رسول کی بیٹی کی، علی اصغر کی قمیض ہاتھ میں ہے، دریا کے کنارے جناب زہرا بیٹھی ہے، کہہ رہی ہیں یا اللہ اس چھوٹے بچے کا قصور کیا تھا۔ کون ہے جس وقت میرے امام کا کوئی نہیں رہا نا، ناظرہ یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی استغاثہ بلند کرتے ہیں حل من ناصری ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو پہنچے۔ عزادارو دوسرا استغاثہ بلند کرتے ہیں حال میں مغیثی یغیثنا، کوئی ہے جو میرا استغاثہ سنے، کوئی جواب نہیں آیا۔ عزادارو سنو گے، جس وقت تیسرا استغاثہ بلند کیا ہے نا، حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول زادیوں کی پردے کی حفاظت کرے۔ 6 ماہ کا بچہ گہوارے میں اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ عزادارو جس وقت زینب نے یہ حالت دیکھی ہے نا بچے کی، اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، بلند آواز میں گریہ کیا۔ میرے امام نے علم امامت کے ذریعے بہن کی آواز سنی، دوڑ کر آئے ہیں نا، آ کر پوچھتے ہیں بہن زینب کوئی بچہ پیاس کی وجہ سے مر تو نہیں گیا؟
جناب زینب فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ نے آخری استغاثہ بلند کیا ہے نا، حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول زادیوں کی پردوں کی حفاظت کرے، اس وقت اس بچے نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، یہی کہہ رہا ہے بابا میں جو حاضر ہوں، بابا میں حاضر ہوں۔ عزادارو سنو گے، علی اصغر پر حالت لذا طاری ہے۔ حالت لذا مچھلی کی اس حالت کو کہتے ہیں جس وقت شکاری مچھلی کو پانی سے باہر نکالتا ہے نا، اور ایک مرتبہ زمین پر اچھلتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر اچھلتی ہے، پھر گرتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ عزادارو یہی حالت ہے علی اصغر کی، کبھی اچھلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی منہ کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں۔ عزادارو سنو گے، میرے آقا حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا اور قوم اشقیاء کے پاس گئے، کہا او ظالمو ذرا اتنا بتا دو اس چھوٹے بچے کا قصور کیا ہے؟ پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، چند قطرے پانی کے دے دو۔ عزادارو ملائن نے کیا جواب دیا؟ قوم اشقیاء میں بغاوت پیدا ہو گئی۔ بعض نے کہا چھوٹا بچہ ہے نا، چند قطرے پانی کے دے دو۔ عزادارو جس وقت عمر ابن سعد اس نے حالت دیکھی کہ قوم میں بغاوت ہو رہی ہے، یہ ملعون کہتے یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ عزادارو حکم کا ملنا تھا، 3 شعبوں والا تیر اس نے کمان پہ چڑھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ کیا، ادھر کنات کا پردہ ہلا، ایک بی بی کی آواز آئی او ظالمہ اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ۔ عزادارو سنو گے، اتنا وزنی تیر تھا، فَذَبَحُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ، ایک کان سے لگا دوسرے کان سے پار ہو کر میرے آقا کی کلائی میں پیوست ہو گیا۔ عزادارو مورخین لکھتے ہیں میرے آقا حسین نے تیر نکالا، چند قطرے خون کے لیے اپنی داڑھی کو خون سے خضاب کیا، کہا میں نانے کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا، جا کر کہوں گا نانا ذرا ان سے پوچھ میرے سے چھوٹے بچے کا قصور کیا تھا۔ عزادارو جس وقت روح پرواز کر گئی، میرے آقا حسین نے ابا کے دامن میں علی اصغر کو لیا، خیام کی طرف آئے، 7 قدم آگے چلتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ عزادارو مورخین اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں جس وقت خیمے کے قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جناب رباب موجود ہے، دیکھ رہی ہے، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ عزادارو حالت یہ ہے، کوئی نمازی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، میرے آقا اکیلے تھے، گرم ریت پہ اصغر کی لاش کو رکھا اور میرے امام نے اکیلے نماز جنازہ پڑھی، بابے کی ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر کھودی، مرزا دبیر کہتا ہے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو دفن کر کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔